ہر قسم کی حمد و ثنا صلی اللہ کی ذات عظیم کے لیے جو کل کائنات کا مالک خالق داتا حاجت روا مشکل کشا بیویاں بنانے والا اولاد عطا کرنے والا نفع نقصان کا مالک عزت ذلت کا مالک فقط اللہ کی ذات ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر در مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقا دو جہاں سراج منیر بدر منیر محبوب کبریا سرکار مدینہ سرور سینہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہوں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے انسان کی تخلیق کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، وہ مقصد اس کی عبادت کرنا ہے۔ عبادات، معاملات، دیگر باتیں کا اس کو علم ہونا ضروری ہے۔ اسلام میں علم کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان ہے، بڑی شوکت ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں، جب غزوہ بدر ہوا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ان قیدیوں کو جو کفار میں سے مسلمانوں نے قید کیے تھے، ان کو کہا گیا اگر تم رہائی چاہتے ہو تو اس کے بدلے میں تم ہمارے بچوں کو تعلیم دو۔ یعنی علم کی وجہ سے ان کفار کو رہائی ملی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَعَلَمْ، بس سیکھیے، جانیے، لا الہ الا اللہ، یعنی جب تک بندے کو علم نہیں ہوگا، بندہ نہیں جانے گا، اس وقت تک وہ اپنے مال کو خالق رب العالمین کی پہچان نہیں کر سکتا۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں پر جانیے، سیکھیے کہ بے شک وہ الہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی الہ نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا جہان میں زندگی بسر کرنے والے ان تمام لوگوں میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اور عظمت والا وہ شخص ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جگمہ کا صیغہ بولا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین، اعلیٰ، عظمت والا، بہترین انسان وہ ہے جو تعلیم دے قرآن کی، وَعَلَّمَهُ، تعلیم دے قرآن و حدیث کی۔ ہم نے تو علم سمجھا اس چیز کو جو ہمارے موجودہ دور میں ہم تعلیم بچوں کو اسکولوں میں کالجوں میں دلواتے ہیں، یہ تعلیم ایک ہنر ہے۔ جو کالج یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لیتا ہے، کوئی LLB کی ڈگری لیتا ہے، وہ وکیل بنتا ہے کمائی کے لیے۔ کوئی انجینئرنگ کی ڈگری لیتا ہے، وہ بھی بزنس کے لیے۔ کوئی کسی چیز کی ڈگری لیتا ہے، MBBS ڈاکٹر بنتا ہے، وہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ ہے۔ جس تعلیم کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے وہ تعلیم ہے قرآن و حدیث کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جو یہ فرمان ہے خیرکم من تعلم والقرآن وعلمہ، تمہیں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم دے اور قرآن کی تعلیم سکھلائے اور سیکھے۔ یعنی علم اس علم کا مطالبہ کیا گیا ہے جو علم اللہ کی پہچان کروائے، اس علم کا مطالبہ کیا گیا ہے
جو دین اسلام کی پہچان کروائے، اس علم کی طرف رغبت دی گئی ہے جو علم انسان کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علم کے بارے میں فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی مسلمان ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، جو بھی اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اس کے لیے علم کو حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے۔ وہ کون سا علم؟ وہ قرآن کریم کا علم ہے۔ وہ کون سا علم؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم ہے، جو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے اور سیکھنا پڑے گا۔ جب تک دین اسلام کے علم کو نہیں سیکھے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کم سے کم قرآن کریم کا ہر انسان کو علم ہو، قرآن پڑھنا جانتا ہو، قرآن کو سمجھنا جانتا ہو۔ آج اسی بات کی تو کمی ہے کہ ہم مسلمان قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیم کو حاصل نہیں کرتے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم کے لیے اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے معاشرے میں ہم مساجد کو دیکھتے ہیں، بچوں کو روٹین کے اعتبار سے مساجد میں نہیں بھیجتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آ کر قاری صاحب پڑھائیں۔ یہ اسلام کی عزت نہیں، یہ قرآن کی توہین ہے۔ دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی یاد آئی۔ وقت کے حکمران نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا، اے محمد بن اسماعیل بخاری، ہمارے گھر آ کر، ہمارے محل میں آ کر ہمارے بچوں کو تعلیم دو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ علم کی توہین ہے، یہ دین کی توہین ہے۔ یہ دین کسی کے گھر میں جائے، وہاں پہنچایا جائے۔ علم، اگر دین کا علم سیکھنا چاہتے ہو تو ہماری درسگاہ میں اپنے بچوں کو دو۔ یہ تو ہمارے معاشرے کے برا حضرات نے، حفاظ اکرام نے اس عزت کو ملوز خاطر نہیں رکھا جو گھر گھر جا کر بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ مساجد میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی، تاکہ اکیلے بچے قرآن نہیں پڑھتے بلکہ مسجد میں آ کر بچوں کو شعور آتا ہے، بچوں کو علم آتا ہے، نماز آتی ہے، روزے کی تعلیم آتی ہے، دیگر عبادات کا علم ہوتا ہے۔ بچہ قرآن کرام گھروں میں جاتے ہیں، بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے 5 سے 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دیتے، 5 سے 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دیتے۔ اس کا بچوں پر کیا اثر ہوگا؟ بچے کیا سیکھیں گے؟ جب تک مسجد میں نہیں بچے آتے اس وقت تک بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی نہیں دی جاتی۔ یہ والدین کا قصور ہے۔ والدین کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو، اور دوسری بات، قرآن کریم کے لیے ہم نے تھوڑا سا مخصوص ٹائم رکھا ہے، تھوڑا سا وقت مسجد میں بچوں کے سبق پہ زیادہ لگ جائے تو والدین کہتے ہیں ہمارے بچوں کی گاڑی آ گئی، اسکول جانا ہے، اسکول جانا ہے۔ پھر ہم نے دیکھے ہیں جن بچوں کو والدین دین کی تعلیم کے لیے زور دیتے تھے، وہ بچے والدین کے نافرمان نکلے۔ ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جن بچوں کے والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقت دیا کرتے تھے، قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت دیا کرتے تھے، ہم نے دیکھا ہے ان بچوں کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جو تھوڑے سے وقت میں بچے مساجد میں آتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں، وہ بچے والدین کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں۔ جن بچوں کو والدین مساجد سے دور رکھتے ہیں وہ بچے والدین کا ادب و احترام بھی نہیں کرتے۔ ایسے بھی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہیں کہ ایک ڈاکٹر بنا، MBBS بنا، جب اس کا باپ مزدوریاں کر کر مشکل لمحات میں اپنے بچے کو تعلیم دلائی، وہ ایک وقت ایسا آیا کہ بچہ ڈاکٹر بن گیا۔ جب باپ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا، اس نے اپنے دوست احباب سے باپ کے نام سے نہیں تعارف کروایا بلکہ کہا یہ تو ہمارا دور کا رشتہ دار ہے۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی، اس سے بڑی بے دینی کیا ہوگی کہ بندہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کر اپنے باپ کو نہ پہچانے۔ ایک ایسا موقع بھی آتا ہے جب باپ فوت ہوتا ہے
کوئی ڈاکٹر جنازہ پڑھا کر تو دیکھے، کوئی وکیل جنازہ پڑھا کر تو دیکھے، کوئی دنیا دار بزنس مین اپنے والد کا جنازہ پڑھا کر تو دیکھے۔ وہ بچہ ہی جنازہ پڑھا سکتا ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوگی، جس نے دین کا علم سیکھا ہوگا۔ وہی بچہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ کہ بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دلوائی جائے، جو ان والدین کے لیے بھی مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے کے بعد لوگوں کے اعمال منقطع ختم کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایسا شخص بھی ہوتا ہے جس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال جاری اور ساری رہتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر جی وہ کون سا انسان ہے عزت والا جس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ والد جس نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم سکھلائی، اپنے دین کی تعلیم کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت کی، تو وہ بچہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے والد کے لیے، اپنی ماں کے لیے دعائیں بخشش کرتا ہے۔ وہ بیٹا اپنے والدین کی دنیا سے جانے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، جتنے بھی وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرنے کے بعد اس بیٹے کے کیے ہوئے عمل والدین کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی کو تو ایصال ثواب کہتے ہیں، اسی کو تو سارے ثواب کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں نے کھانے پینے کا ٹینڈر بنایا ہوا ہے، دیگیں لگائیں، کھانے کی شبیلیں لگائیں، یہ سارے ثواب ہے۔ اس کی گارنٹی نہیں، گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے کہ مرنے کے بعد والدین کے مرنے کے بعد اولاد کوئی بھی نیک عمل کرتی ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، وہی فقط اس سارے ثواب ہے جس کی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور دوسرا فرمایا مرنے والے نے تعلیم دی، کسی کو علم دیا، کسی کو علم پہنچایا، کسی کو دین کی بات سکھلائی، وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد جتنے لوگ بھی اس دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے، قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو بھی علم سکھلاتے جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مرنے والے کے لیے وہ علم بھی اس کے لیے سارے ثواب بچ گئے۔ تیسرا وہ عمل کہ بندہ مر گیا، اپنے ہاتھ سے کوئی اچھا کام کر گیا، لوگوں کی فلاح کے لیے، دین کی فلاح کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کوئی مسجد بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی ویسے کوئی رفائی کام کر گیا، وہ اس کے لیے ایصال ثواب ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تین کام فقط بندے کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کو جاری رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہم عزتیں ان لوگوں کو دیتے ہیں ایمان والوں میں سے، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا، بلندی مرتبہ ان لوگوں کو ملتا ہے آمنوا جو ایمان لاتے ہیں، منکم اور تم میں سے ایمان لانے والوں میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو زیادہ درجہ دیا جاتا ہے، زیادہ عظمت دی جاتی ہے جن کے پاس دین اسلام کا علم ہوتا ہے۔ دین اسلام کا علم قرآن کے پڑھنے سے ہوگا، دین اسلام کا علم قرآن کو پڑھنے سے ہوگا، قرآن پر عمل کرنے سے ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی وجہ سے کیسی کیسی عظمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عظمت عطا کی تو علم کی وجہ سے، فرشتوں سے بھی بڑھا دیا۔ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ ان چیزوں کی پہچان کروائیے تو کسی فرشتے نے پہچان نہ کروائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اے آدم بتلا یہ کیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی خبر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے افضل آدم علیہ السلام کو بنا دی۔ ایک پرندے ہیں، پرندے تو ہزاروں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پرندے ہیں جن کی تعداد نہیں، ہدہد بھی ایک پرندہ ہے جس کو علم کی وجہ سے اس نے کیا دیکھا
बल्कीस, मलका बल्कीस अपने लोगों को अपने सामने झुकवा रही है। एक आग की, सूरज की पूजा कर रहे हैं, वो हुक्मरानी कर रही है। उसने कहा ये क्या हो रहा है? आकर उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी और फरमाया, सुलेमान नबी, मैं एक ऐसे मुकाम पर गया जहां मैंने अजीबोगरीब हरकत देखी, अजीबोगरीब मामलात देखा। वहां एक औरत हुक्मरानी कर रही है, दूसरी अल्लाह के अलावा किसी गैर को सामने झुका जा रहा है, अल्लाह को छोड़कर किसी गैर के सामने रुकू किया जा रहा है, अल्लाह को छोड़कर किसी गैर के सामने सजदा किया जा रहा है। मुझे ये बात अजीब लगी। देखो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की वजह से, उसके जानने की वजह से हुद का कुरान करीम में तज़किरा कर दिया। ये इल्म की वजह से अज़मत मिली थी। फिर एक कुत्ता भी है, कुत्ता पलीद जानवर है, कुत्ता एक पलीद जानवर है जो अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे उसको मिट्टी से धोना पड़ता है, 7 मरतबा वैसे धोना पड़ता है, फिर वो बर्तन पाक होता है। लेकिन कुत्ते को भी इल्म की वजह से अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कैसी अज़मत दी, फरमाया जो शिकारी कुत्ता है जिस पर पढ़कर उसको शिकार के लिए छोड़ा जाए, उसके मुंह से पकड़ा हुआ शिकार भी तुम्हारे लिए हलाल है। ये इल्म की वजह से अज़मतें मिली हैं, ये इल्म की वजह से ये शाने फजीलतें मिली हैं। और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के बेशुमार फरामीन हैं, बेशुमार आपके फरमान हैं, बेशुमार आपके पैगाम हैं जो इल्म दीन को हासिल करने की अज़मत अता फरमाते हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के बारे में वाइदे बयान फरमाई जिनको इल्म हो। जरूरी नहीं कि बंदा कोई 10-12 साल मदरसे में वक्त लगाए फिर ही इल्म आएगा, फिर ही इल्म आएगा, नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के दौर में एक बूढ़ा सहाबी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर जी मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, जिस्म बूढ़ा हो चुका है, लेकिन मैं कुरान की तालीम हासिल करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहलन व सहलन, मरहबा, तेरा आना मुबारक, तू बुढ़िया हड्डियों से आया है, बुढ़ापे की जिंदगी में आया है, तेरा आना मुबारक। तेरा आना इतना मुबारक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे पांव के नीचे आसमान के फरिश्तों के पर लगा दिया। इसीलिए तो कहा जाता है जब इल्म हासिल करने के लिए कोई निकलता है, इसमें उम्र की कायद नहीं कि बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, मुतलक कहा गया है। जो तालिब इल्म है वो जवान भी हो सकता है, वो बूढ़ा भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जब तालिब इल्म हो, इल्म हासिल करने के लिए निकला हो, अल्लाह के फरिश्ते उसके पाँव के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। इससे बड़ी क्या आज़मत होगी। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की एक हदीस याद आई। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो इल्म दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, जिस रास्ते से निकलता है, रास्ते में पत्थर भी आते हैं, रास्ते में दरख्त भी आते हैं, रास्ते में देगर बेजान चीजें भी आती हैं, वो भी उस शख्स के लिए दुआ करती हैं कि अल्लाह ये दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकला है, इसकी हिफाजत फरमा। फरिश्ते दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह ये इल्म हासिल करने के लिए निकला है, ये स्कूल जाने वालों के लिए दुआ नहीं, ये अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए दुआ नहीं, ये केमिस्ट्री बायोलॉजी देगर उलूम पढ़ने वालों के लिए नहीं, ये कुरान का इल्म हासिल करने के लिए। कुरान के इल्म से ही ये देगर फनून जाने गए हैं, कुरान के मुताले से ही इस साइंस की पहचान हुई है, कुरान के इल्म से ही इस बायोलॉजी केमिस्ट्री की पहचान हुई। हमने असल कुरान को छोड़ दिया, बेगत उलूम की तरफ चले गए। इसलिए तो हमारा मुआशरा जिल्लत और रसवाई की जिंदगी गुजार रहा है।
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پاس علم آیا ہو، جو جانتا ہو اچھی بات، اس کے سامنے وہ بات غلط محسوس کرتا ہو یہ دین اسلام کے خلاف ہے، جس کو پتہ ہے یہ درست ہے، جس کو پتہ ہو یہ غلط ہے، اس میں تمیز نہیں کرتا، روکتا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے گلے میں جہنم کی لگام ڈال کر اس کو جہنم دھکیل دے۔ یعنی میرے پاس دین کا علم ہے، میں کسی کو دعوت نہیں دیتا، میں کسی کو نماز کے لیے نہیں کہتا، میں کسی کو جھوٹ سے منع نہیں کرتا، میں کسی کو سچ کی تلقین نہیں کرتا، میں کسی کو گناہ سے روکتا نہیں، میں برے کام سے روکتا نہیں، میرا نہ روکنا میرے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو دین اسلام کی تعلیم کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقت میں وہ جنت کے راستے پہ نکلتا ہے، وہ جنت کی کیریوں میں پہنچتا ہے، وہ جنت کے باغات میں پہنچتا ہے، وہ جنت کے محلات میں پہنچتا ہے جو دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچتا ہے۔ ہمیں وقت ہی نہیں، ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اس سمجھتے ہیں ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہماری کیا عمر ہے، ہم بچوں کو سکھلائیں، بچوں کو بھی علم آ جائے، وہ علم، وہ دین کے علم کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں۔ اگر آج ہم دین اسلام کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ہمارے ہر گھر میں حافظ قرآن ہو، ہمارے ہر گھر میں قاری قرآن ہو، ہمارے ہر گھر میں علماء ہو۔ علماء کی کیا فضیلت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرمائی انبیاء کی میراث، انبیاء کی وراثت درم و دینار نہیں، مال و متاع نہیں، روپے پیسہ نہیں، ان کی وراثت علم ہے، علم دین ہے، دین اسلام کا علم ہے، جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوانی ہے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے علم کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہماری مساجد میں علم سیکھنے کے لیے آتا ہے